اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ انفال کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، انفال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں درستگی اختیار کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان المؤمنون، یقیناً مومنین جب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وجلت قلوبہم، تو ان کا دل ڈرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت کی تلاوت کل کی تراویح میں آخری رکعت کی آخری آیت تھی، سجدے کے بعد والی۔ آج جو ہے دوسری آیت سے ہمارے سامنے تلاوت آئی ہے تراویح کے اندر۔ انفال یہ پلورل ورڈ ہے، اس کا سنگولر ہے نفل۔ نفل کسی چیز کو، اضافی چیز کو کہتے ہیں، سرپلس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نفل کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ غزوات کے اندر جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، ان مال غنیمت کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ اسی وجہ سے غزوات میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو نفل یا انفال کہتے ہیں۔ اس کے مسئلہ و مسائل چونکہ اس صورت میں مذکور ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام کیا ہے؟ انفال۔ اور یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی، بعض آیتیں مکے میں بھی ہوئی۔ اصل میں مدینہ اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کو ڈسٹنگوش ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مائیگریشن سے پہلے مکہ میں رہے اور صورتیں یہاں نازل ہوئی، وہ مکی صورتیں ہیں۔ حالانکہ مکہ میں رہتے ہوئے آپ طائف بھی گئے، مکہ سے باہر بھی نکلے، تو بھی وہ مکی صورتیں۔ اور جس زمانے میں مائیگریٹ کر کے آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ میں رہے اور مدینہ سے باہر بھی نکلے، آپ حج کے لیے بھی آئے، عمرہ کے لیے بھی آئے، صلح حدیبیہ کا موقع بھی پیش آیا آپ کے سامنے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان زمانے میں چاہے وہ مکہ میں نازل ہو تو بھی وہ صورت کیا ہوتی ہے؟ مدنی ہوتی ہے۔ یہ صورت بھی مدنی ہے مکمل۔ بعض حضرات کہتے ہیں کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو لیکن چونکہ مجموعے کا اعتبار ہوتا ہے، مجموعی اعتبار سے یہ صورت مدنی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ نفل کے بارے میں، یہ انفال مال غنیمت کا کیا استعمال ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ اللہ کے رسول کے ہے۔ 10ویں پاری کی پہلی آیت میں پھر آئے گا تذکرہ کہ اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ تم غنیمت کے طور پر جو کچھ حاصل کرتے ہو اس کا مصرف کیا ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، اللہ کے رسول کے لیے پانچواں حصہ، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ پانچواں حصہ کن کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڈمنسٹریٹو کاموں میں خرچ کریں، اللہ کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے لیے ہے، تو جو دین کے کام ہے، ایڈمنسٹریٹو جو بھی کام ہے اس میں خرچ ہوں گے۔ چوتھا حصہ ولید القربہ، رشتہ داروں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، جو ہاشمی فیملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، ان کے اوپر۔ اور تیسرا ایک اور حصہ والیتامہ، یتیموں پر خرچ، والمساکین، مسکینوں کے اوپر خرچ، وابن السبیل۔ یہ 5 حصے بتائے کہ غنیمت میں حاصل شدہ مالوں کا استعمال 5 جگہ پہ ہوگا۔ لیکن وہ اس وقت تھا جب اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کے رسول کے لیے ایک حصہ، رشتہ داروں کے لیے حصہ۔ یہ ضروری نہیں کہ 5 حصے ہی کرے۔ اب جو ہے حکومتیں اور گورنمنٹ اپنے ثوابدید کے حساب سے جہاں خرچ کرنا چاہے وہاں خرچ کرے گی۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں ان کے لیے بھی حصہ تھا، تو وہ اس وقت تھا جب والنٹریلی وہ جاتے تھے غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ والنٹریلی جاتے تھے، رضاکارانہ طور پر جاتے تھے،
آج جبکہ کیا ہو گیا ہے، ہر ایک کے لیے سیلری طے ہو گئی، تو اب کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے رسول سے ڈرو۔ چونکہ یہ مسئلہ آیا تھا جب اس صورت کے اندر غزوہ بدر کا بھی تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر یہ پہلی جنگ تھی اسلام میں، تو مال غنیمت حاصل ہوئے تو لوگوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہاجر صحابہ کو مدینے میں چھوڑے تھے۔ جب غزوے کے لیے جا رہے تھے بدر کے موقع پہ، تو 3 مہاجر صحابہ کو کہاں چھوڑے؟ مدینے میں، اور 5 انصار صحابہ کو کہاں چھوڑے؟ مدینے میں، کیونکہ پورا شہر خالی کر کے نہیں جا سکتے ہیں۔ شہر دشمن کو معلوم ہوا پورا شہر خالی ہے تو وہ آ کے ادھر اٹیک کریں گے، کوئی خبر دینے والا بھی نہیں ہوگا، تو پورا شہر خالی کر کے نہیں جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 اور مہاجر صحابہ ٹھہرے تھے، اور 5 انصار صحابہ ٹھہرے تھے مدینے میں۔ تو جب مال غنیمت حاصل ہوا تو اب صحابہ میں اختلاف ہوا، کچھ کہنے لگے کہ نہیں، جو جنگ میں آئے ہیں، میدان میں آئے، میدان والوں ہی کو ملنا چاہیے، جو مدینے میں رہ گئے ان کو نہیں، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیے۔ جب پارٹیسپیٹ نہیں کیے تو شیئر کیوں؟ پھر کہہ لے اچھا ٹھیک ہے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پھر کہنے لگے ٹھیک ہے، جو فرنٹ میں لڑے ہیں بھائی، ان کی تو زیادہ طاقت ہے نا، تلوار تو ان کی طرف آ رہی تھی نا، تیرے تو ان کی طرف، فرنٹ والوں کو زیادہ ملے گا، جو بیہائنڈ پیچھے ہے، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، ان کو کم ملنا چاہیے۔ تو آپس میں اس طریقے سے کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگوں کے یہ سب سوالات نہیں چلیں گے، یہ اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلے کو ماننا پڑے گا، وہی فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ پھر اللہ نے آگے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ نے بتا دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ اس طریقے سے تقسیم کرو کہ کہاں کتنا حصہ، کہاں کس کا کتنا شیئر ہے، وہ دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت جو آج ہم نے شروع کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کا حال اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مومنین اللہ کو یاد کرتا ہے تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ مومنین کا کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ پتھر جیسا انسان جب اللہ کا نام آ جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کریں یا نہ کریں، لگتا ہے نہیں کہ نہیں مسجد میں دل، یہ ساری چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اس کو کس کے ساتھ، کیا وٹنسز کے ساتھ، پوری شواہد کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ مسجد میں دل لگتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، کیوں؟ آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، آیت کی تلاوت ہو رہی، چاہے اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں نہیں آ رہا ہے، لگ نہیں رہا کہ امام صاحب کہیں ایسی آیت پڑھ رہے ہیں جہاں جو ہے بہت زیادہ فورس ہوتا ہے، وہ دل ہماری وہ آیات ہمارے دل میں اترتی ہے۔ تلاوت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، مومنین کے سامنے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے۔ مومن کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے، اور مومن کا اپنے رب کے اوپر بھروسہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ تلاوت کی ہی جو ہے یہ فیض ہے، تلاوت ہی کی وجہ سے آج ہمارے اور آپ کا ایمان مضبوط، تبھی تو ہم بھائی 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، نہیں تو عشاء کی نماز کتنے منٹ میں ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے تو سمجھے کہ اللہ کی آیت ہمارے دل میں اتر رہی ہے، اور اگر ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے رمضان سے پہلے، پھر رمضان کے بعد چلیں گے، تو ہمارے اور آپ کے ایمان کے لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے۔ اللہ کے ذکر کے سامنے کیا ہمارا دل نرم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے تو بھی سوچنا پڑے۔ اللہ کی آیات جب تلاوت کی جا رہی تو کیا ہمارا دل نرم ہو رہا ہے؟ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے؟ اگر بڑھ رہا ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے ہی بڑھ رہا ہے۔ اور وہ اللہ جو قرآن سنا رہا ہے، وہ اللہ جو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ اللہ جو قرآن کے کچھ آیات اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے، یقیناً وہ ہمارے ایمان کو بڑھا رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان، نہیں تو ہم اور آپ کیوں ایسے ہی جیسے دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سنتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے محلے میں بھائی ہیں، اپنے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو تلاوت کی بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے، نہ سننے کی سعادت ملی ہے، نہ تراویح میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ روزہ کیسے رکھ رہے ہیں وہی جانے، کیونکہ روزے کا معاملہ عام انسان ہم اور آپ نہیں جانے۔ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی ریا ہے ہی نہیں۔ ہم میں سے کس نے روزہ رکھا کسی کو خبر ہوگی نہیں۔ ہم اور آپ نے نماز پڑھی، ہم ایک دوسرے کو خبر، ہم اور آپ نے تلاوت سنی،
ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہے، 1.5 گھنٹہ تک وقت دیا، یہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ کس نے رکھا کس نے نہیں رکھا یہ معاملہ اس کے دل کا ہے اور اس کے رب کے ساتھ ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ریا ہے ہی نہیں، شو ہے ہی، دکھاوا ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز میں تو دکھاوا ہو سکتا ہے، دکھاوے کا پہلے مسجد نہیں آئیں گے، 2 دن نہیں آئیں گے، پوچھے گا دوسرا بھائی صاحب آپ مسجد نہیں آ رہے، کیا بات، طبیعت خراب تو نہیں ہے؟ لیکن آپ پورے مہینہ روزہ نہ رکھیے، کسی کے سامنے کھانے پئیں گے تبھی پتہ چلے گا، نہیں تو نہیں رکھیں گے، گھر سے کھا کے نکلا کون کس کو پتہ چلے۔ اور بہت سارے لوگ بہت سارے معذور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس کو منع ہے، وہ رکھ نہیں سکتا روزہ۔ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے کہ اللہ نے ان کو رخصت دی ہے کہ بیماری سے جب صحت یاب ہو جاؤ تو روزے رکھو۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اور ایک آیت اور آئی ہے، اور ایک آیت پہ ہی بس کریں گے، آیت نمبر 33 اسی صورت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا لوگوں کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول آپ ان کے اندر ہوں۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ آپ حق بات لے کے آئے ہیں، آپ کی حق بات کو ہم نہیں مان رہے، تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہ اگر حق بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب کیوں نہیں آیا؟ عذاب آنا چاہیے نا ہمارے اوپر۔ ابو جہل ابو لہب یہ کہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں بتا دو کہ جب تک نبی جس علاقے میں جس جگہ میں ہوتا ہے وہاں کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، بہت ساری قوموں کو تباہی آئی، پہلے نبی کو وہاں سے نکالا کہ آپ نکلیے، پلٹ کے مت دیکھیے گا۔ پلٹ کے دیکھنے والے جو نبی کے پیچھے پیچھے جائے ان کو یقین تھا کہ نبی شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہونے والی، چلو ہم بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب بستی میں عذاب شروع ہوا، چیخو پکار شروع ہوئی، تو ان کو معلوم نہیں تھا نا کہ پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، جب وہ پلٹ کے دیکھے ان پر بھی عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرتے ہیں؟ نبی کو جگہ سے نکالتے ہیں تب عذاب۔ اور آپ مکے میں ہیں تو عذاب آ جائے گا کیا؟ آج تو نبی نہیں، ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا بھی سلوشن دیا، کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے ایسی قوم کو جو استغفار کرتے رہیں۔ اور ہم اور آپ جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کے استغفار کا نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے اللہ کی طرف سے آیات کے اس کو استغفار کی کثرت ہے، استغفار کرو تبھی اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ اگر ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور کرتا ہے جس کے استغفار کی بدولت ہم اور آپ کیا ہے دنیا میں بچے ہوئے، ورنہ عذاب تو ہمارے سروں پر ہے۔ ہمارے اعمال کا حال، ہمارے دل کا حال، ہمارے ایمان کا حال، ہمارے عقیدے کا حال، ہمارے کیریکٹر کا حال، ہمارے معاملات کا حال، ہماری زبان کا حال، ہمارے وعدے کا حال ہمیں نہیں معلوم۔ کتنا وعدہ کرتے ہیں، کتنا ٹوٹ جاتا ہے، یہ زبان ہم دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارا کیریکٹر کیسا ہے ہم جانتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ ان سب معاملات ایسے ہی جیسے بنو اسرائیل کے تھے، بنو اسرائیل کا کوئی بھی معاملہ گڑبڑ ہوتا تھا اس کی فوراً پکڑ آتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بدولت ہم اور آپ کو بچایا کہ جب تک نبی ہیں کوئی پکڑ نہیں، اور نبی کے بعد نبی نہیں ہے لیکن ایک ہتھیار تمہارے پاس ہے، اور کیا ہے؟ استغفار کا ہتھیار۔ استغفار کرتے رہو، بچے رہو گے۔ استغفار جس دن ختم پکڑ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔